میں ایک مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہاں میری جیسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے۔ صبح 7 سے 8 اور شام کو 4 بجے سے 6 بجے تک استاد ہم کو پڑھاتے تھے۔ وہ بہت سخت مزاج استاد تھے۔ چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار مار کر چمڑی اتار دیتے تھے۔ ایک دن میری دوست رابعہ کو سبق یاد نہیں تھا تو اس کو بہت مار پڑی۔ اگلے دن اس نے ڈر کے مارے مدرسے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ جانے پر مان گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے اس کو سبق بھول چکا تھا۔ جب سب بچے اپنا اپنا سبق سنا چکے تو آخر میں استاد نے رابعہ کو بلایا تو وہ بیچاری بری طرح پھنس گئی اور اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ استاد نے خلاف توقع اس کو مارنے کی بجائے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہا کہ جب سب بچے چھٹی کر کے چلے جائیں تو تم آدھا گھنٹہ مزید رک جانا، میں تم کو اچھی طرح سبق یاد کروا دوں گا۔ استاد کا نرم رویہ دیکھ کر رابعہ بہت خوش ہوئی۔ ہم سب بچے گھر چلے گئے لیکن رابعہ مدرسے میں ہی رک گئی تھی۔ اگلے دن جب رابعہ مدرسے آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ خاموش سی لگ رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ استاد روزانہ چھٹی کے بعد رابعہ کو روک لیتا اور باقی بچوں سے آدھا گھنٹے بعد اس کو چھٹی دیتا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن میں خود چونکہ 10 سال کی تھی اور رابعہ کی 12 سال عمر تھی، اس لیے مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایک دن جب ہم مدرسے سے چھٹی کر کے گھر آ گئے، اس دن بھی رابعہ کو حسب معمول استاد نے زبردستی روکا ہوا تھا۔ تو رابعہ کی امی مجھے راستے میں ملی اور کہنے لگی کہ رابعہ کو گھر بلا کر لاؤ، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں الٹے پیرے دوبارہ مدرسے چلی گئی۔ جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے وہاں پہنچی تو دیکھا وہاں نہ تو رابعہ تھی اور نہ استاد تھے۔ میں رابعہ کو ڈھونڈتے ہوئے آگے ایک سٹور میں چلی گئی تو وہاں جو منظر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ استاد نے رابعہ کے کپڑے اتارے ہوئے تھے اور اس کے پچھلے حصے والے سوراخ میں اپنا لمبا ڈال کر اس سے بدفعلی کر رہا تھا اور رابعہ کے منہ پہ پٹی باندھ رکھی تھی۔ جب استاد نے مجھے وہاں دیکھا تو جلدی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور پہننے لگا۔ جب رابعہ کو دیکھا تو وہ بھی رو رہی تھی۔ اپنی سہیلی کی یہ حالت دیکھ کر مجھ میں ایک دم ہمت آ گئی۔ میں نے رابعہ کو اٹھایا، اس نے فوراً کپڑے پہن لیے تو میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور گھر کی طرف جانے لگی تو استاد نے ہمارا رستہ روک لیا اور کہنے لگا، اگر کسی کو کچھ بھی بتایا تو تم کو مار بھی پڑے گی اور تمہارا بھی رابعہ والا حال کروں گا۔ لیکن میں بالکل بھی نہیں ڈری۔ آخر کار رابعہ کو لے کر اس کے گھر پہنچ گئی اور اس کی ماں کو آنکھوں دیکھا سب کچھ سچ سچ بتا ڈالا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور اس کی ماں نے سب کچھ رابعہ کے ابو کو بتا دیا۔ اس کے اگلے دن رابعہ تو مدرسے سے نہیں آئی، لیکن جب میں مدرسے پہنچی تو پتہ چلا کہ استاد رات ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ استاد کے روپ میں ایک درندہ تھا جو معصوم طالب علم بچیوں سے بدکاری کرتا تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کو سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ اگر اس دن میں ہمت کر کے ساری بات رابعہ کی امی کو نہ بتاتی تو پتہ نہیں کب تک معصوم رابعہ کو ظلم سہنا پڑتا۔ اس طرح کے واقعات آج بھی عام ہیں اور روزانہ سننے میں آتے ہیں۔